بھارتی قوم ایک سوال کر رہی ہے کہ ان کی اونلی رافیل پائلٹ شیوانگی سنگھ وہ کہاں پر ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یا تو وہ پاکستان کے پاس ہے اور یا وہ مر چکی ہے. پاکستان کے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب یہ سوال ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا شیوانگی سنگھ ہمارے پاس نہیں, نہ ہندوستان کا پائلٹ جو ہے ہماری تحویل میں ہے. تو دوسری آپشن یہی ہے کہ وہ مر چکی ہے. سب سے پہلے میں نے سوال اٹھایا تھا کہ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ ہندوستان کو چاہیے تھا وہ دکھاتا کہ ہمارے کوئی پاکستان نے یہ انگیج کیا, یہ تو یہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی نہیں دکھا رہا اور وہ ہمارے اوپر وہ شک بھی نہیں, انہوں نے ورنہ تو الزام ایک سیکنڈ میں لگا دیتے ہیں. ادھر ہمارے ڈی جی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اب سوائے اس کے کہ وہ اسی رافیل میں تھی جو برباد ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. ناظرین, بلوچستان میں بدامنی کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ کیا یہ اندرونی معاملہ ہے یا بیرونی سازش ہے؟ فرحت عباس شاہ صاحب آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرحت صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو بھارت اپنی خفیہ ایجنسی را کے ذریعے بلوچستان میں دہشت گردی کر رہا ہے. اینڈ اٹس بین ڈیکیڈز کہ وہاں پر اپنی پراکسیز کے ذریعے بدامنی پھیلا رہا ہے. تو یہ جو ریسنٹلی فتنہ الہندوستان کا لقب دیا گیا ہے, یہ درست ہے آپ کو لگتا ہے؟ فتنہ الہندوستان, جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں اس وقت بلوچستان میں کام کر رہی ہیں. بہت شکریہ رخمہ. میں شاعر ہوں اور ہم لوگوں میں نا جو کسی کی چیز کوئی پسند آ جائے, کوئی شعر, کوئی نثر کی لائن, کوئی اصطلاح پسند آ جائے تو ہم کہتے ہیں واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان. یہ فتنہ الہندوستان کا جو اصطلاح ہے, اس پہ میری طرف سے واہ واہ وہ قبول کریں جنہوں نے یہ رکھا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, کیونکہ یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے, خود بتا رہا ہے کہ یہ پورا سیاق و سباق, تاریخی حوالے, ثبوت, سارا کچھ. یہ آپ میری بات چھوڑیں, آپ جا کے کینیڈین سے پوچھیں. پتہ اس وقت کینیڈا میں وہاں کے سرداروں نے کیا بولا ہے اپنی حکومت سے؟ کیا بولا؟ فیڈرل گورنمنٹ سے کینیڈا کی انہوں نے کہا کہ مودی کو نکالیں, یہ جو آگے G7 کی یا G25 کی 20 کی کوئی ہو رہی ہے کانفرنس ملکوں کی, G20 کی ہے شاید, تو انہوں نے کہا جی اس کو نکالیں ان ملکوں کی کانفرنس سے جن کی بھی وہ ہو رہی ہے نا. آپ کو پتا میرا فگرز جو ایسے ہی ہیں, لیکن آپ اس پہ غور کریں کہ یہ وہی فتنہ ہے, فتنہ جات ہے یہ جو ہے مودی, کہ جو پہلے امریکہ میں دہشت گرد ہونے کی بنیاد پر بین تھا, اب وہ سکھوں نے اٹھ کے کہہ دیا ہمارے یہاں پہ آ کے بندے مارے انہوں نے. تو یہ فتنہ جو ہے, یہ فتنہ الہندوستان جو ہے, یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. صرف بلوچستان تو چلو ہم براہ راست شکار ہو رہے ہیں نا, لیکن جنہوں نے انگلینڈ برطانیہ میں جا کے لوگوں کو مارا ہے, قتل کیا, یہ راہ نے اور کروایا ہے سارا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو وہ جو فتنہ الہندوستان ہے وہ بلوچستان تک محدود نہیں, پاکستان تک محدود نہیں, پوری دنیا میں پھیل چکا. اور میرے خیال میں یہ لقب جو ہے ہم پوری دنیا کو دینے کو تیار ہیں کہ پوری دنیا فتنہ الہندوستان, بھارت کے لیے بھی, بھارت کی ایجنسیز کے لیے بھی, جو ان کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے لیے فتنہ الہندوستان کا لقب جو ہے, نام, اس کو استعمال کریں. مزید تھوڑا سا اس میں کچھ میں اضافہ جی بالکل کوشش کروں ہمبل. وہ یہ ہے کہ 67 تو بتائی جا رہی ہیں کہ مور دین 67 تحریکیں آزادی کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے وہ باقاعدہ سرگرم ہو چکی ہیں, سر اٹھا چکی ہیں. میری رپورٹ ہے, میں نے رپورٹ اپنے ریڈیو پہ چلائی ہے کہ 67 سے زیادہ تنظیمیں ہیں. پہلے تو یہ 7 سسٹر جو کہتے تھے, اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے خطہ, یہ جو ہندوستان والا خطہ الفتنہ جو ہے, یہ فتنہ الہندوستان, یہ خطہ جو ہے یہ باقاعدہ غیر فطری ایک الحاق ہے یا ریاست ہے یا بندوبست ہے, انتظام ہے. مجھے تو اب ریاست اسے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. اچھا دیکھیں, ایک یہ چیز کہ اس وقت ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ کر رہا ہے, نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان میں بھی, اور پوری بھارتی قوم ایک سوال کر رہی ہے کہ ان کی اونلی رافیل پائلٹ جو فائٹر جیٹ کی پائلٹ تھی شیوانگی سنگھ, وہ کہاں پر ہے؟ میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یا تو وہ پاکستان کے پاس ہے اور یا وہ مر چکی ہے. پاکستان کے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب یہ سوال ہوا تھا, آپ کو یاد ہے پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا شیوانگی سنگھ ہمارے پاس نہیں, نہ ہماری تحویل میں کوئی ہندوستان کا پائلٹ جو ہے ہماری تحویل میں ہے. تو دوسری آپشن یہی ہے کہ وہ مر چکی ہے, کیونکہ یہ بھارت جو ہر گودی میڈیا جو ہر چیز کو اتنا اچھالتا ہے, اگر ان کے پاس ہوتی تو یہ لا کر سب کے سامنے اس کو رکھتے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ بات ٹھیک ہے, یا تو وہ مر چکی ہے
اور بھارت جو ہے وہ اپنی شرمندگی چھپا رہا ہے کہ یہ ابھی جو جنگ ہوئی ہے 2025 میں، اس میں بھی اس کو سبکی کا سامنا ہے، شرمندگی کا سامنا ہے، اور یہ اپنے ایویڈنسز جو ہیں وہ سامنے نہیں لا رہا. بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیں دو چیزیں ہر بندے کے ذہن میں، اور سب سے پہلے میں نے سوال اٹھایا تھا کہ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ ہندوستان کو چاہیے تھا وہ دکھاتا کہ ہمارے کوئی پاکستان نے یہ نہیں اس کو وہ کیا انگیج کیا، یہ تو یہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی نہیں دکھا رہا، اور وہ ہمارے اوپر وہ شک بھی نہیں انہوں نے، ورنہ تو الزام ایک سیکنڈ میں لگا دیتے ہیں. ادھر ہمارے ڈی جی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اب سوائے اس کے کہ وہ اسی رافیل میں تھی جو برباد ہوا ہے، وہ بچ نہیں پائی، اور یا زخمی ہے، شدید حالت میں ہے، کوما میں ہے، یا کسی اور کنڈیشن میں ہے، یا بیچاری وہ گزر گئی، آن جہانی ہو گئی ہے اس دنیا سے. تو وہ یہ اپنی سبکی اور شرمندگی کی وجہ. دیکھیں انہوں نے پہلے ایک ہفتہ تو یہی نہیں مانے کہ ہمارا کوئی جہاز گرا کہ نہیں گرا، ہے نا، ایسے ہی ہے. بلکہ انکار کرتے، جھوٹ بولتے رہے کہ کوئی نہیں گرا، کوئی نہیں. پھر ایک مانے، ایک آیا بیچارے مسکین سے ان کے جرنیل آتے ہیں، پھر دوسرا تیسرا چوتھا پہ مان گیا. اب تو 6 کی بات ہو رہی ہے، 5 کی بھی نہیں. تو یہ تو جھوٹا ہے ملک پورا. نہیں میری بات سنیے، یہ جھوٹوں کے ہاتھ آیا. میں تو کبھی، آپ کو پتا ہے کہ میں ملک کو، لوگوں کو وہاں پہ ہمیشہ اچھا کہتا ہوں. میں ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، جو وہاں پہ دلت ہیں، جو ہندو ہیں، دوسرے، میں تو ایک انسانی سطح پر احترام کرنے والا آدمی، لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بچرز کے ہاتھ میں آیا ہوا تسلط کے اندر ہے وہ، اور یہ ٹوٹے گا، 18 ٹکڑے ہوں گے اس کے. اچھا آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہندوستان کے 18 ٹکڑے ہوں گے. شیوانگی سنگھ سے متعلق یہاں پر میں تھوڑی انفارمیشن بھی شیئر کروں کہ یہ اونلی رافیل پائلٹ تھی ہندوستان میں، اور یہ بہت مشہور تھی. اور جب یہ سارا معاملہ پاک بھارت جنگ ہوئی، اس سے تقریباً 2 روز پہلے اس نے ایک انٹرویو بھی دیا بھارت میں انٹرنیشنل میڈیا کو، اور اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پروموٹ بھی کیا گیا. اب سب یہ سوال کر رہے ہیں کہ 7 مئی کے بعد سے شیوانگی سنگھ کہاں گئی ہے. بھارتی قوم جو ہے وہ بی جے پی سے، مودی سے یہ جواب مانگ رہی ہیں، لیکن بھارت جو ہے وہ سچ دکھانے سے، گودی میڈیا ہے جو ہے وہ سچ دکھانے سے جو ہے وہ آ رہی ہے، اور اس وقت کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. تو یہاں سے یہ ایک چیز یہ عیاں ہوتی ہے کہ بھارت کو اس مقام پر بھی جو ہے وہ انتہائی شرمندگی کا سامنا ہے. ایک رپورٹ آئی ہے فرد صاحب، وہ میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی. اس رپورٹ کے مطابق بھارت میں سیاحوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، وہاں پر سیکچول اسالٹ کیا جاتا ہے، جنسی تشدد کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ دہی کی جاتی ہے، تھیفٹ کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ان سے پیسے جو ہیں وہ چوری کر لیے جاتے ہیں بندوق کی زور پر یا ویسے. کیا کہنا چاہیں گے آپ، جتنے بھی لوگ جو بھارت کی سیاحت کو جانا چاہتے ہیں؟ بھارت ایک پروپیگنڈا کر رہا تھا نا ترکی اور آذربائیجان کے خلاف کہ ہم انڈینز جو ہیں اس کا بوائیکاٹ کریں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کا بوائیکاٹ ہونا چاہیے، وہاں پر سیاحت کا بوائیکاٹ ہونا چاہیے؟ ساری دنیا کر رہی ہے، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کرمنل ہے حکمران بھارت کے، اور دوسرا انڈر ورلڈ کا تسلط ہے وہاں پہ. حکمرانی انڈر ورلڈ کی ہے، کرمنلز کی ہے، انڈر ورلڈ کے. وہ ملک نہیں رہے. وہ تو میں آپ کو بتاؤں، وہاں پہ جتنی غربت دنیا میں نمبر 1 ملک پتہ ہے کون سا جہاں غربت ہے؟ وہ بھارت ہے. یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں کہ شائننگ انڈیا، شائننگ. وہاں لوگوں کے پاس بیت الخلا نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے پینے کا. پتہ نہیں 80 کروڑ کے سوا ارب آدمی کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. باقی بیچاروں کے پاس کچھ ہے، اور باقی وہ جو 1000-2000 خاندان ہیں وہاں پہ ادھر ادھر کے، ان کا یا کرمنلز کے پاس ہے سرمایہ. وہاں پہ صرف کرمنلز کے پاس، عام عوام کے پاس تو کچھ ہے. لیکن میں ایک اور یہ چیز پڑھ رہی تھی کہ بھارت میں نا پاکستان سے ہمدردی کی بنیاد پر تقریباً 81 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، اور ایک نوجوان ایسا تھا جس کو پاکستانی پرچم کی تصویر پوسٹ کرنے پر جیل یاترا جو ہے وہ کروا دی گئی ہے. تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا یہ حال ہے آپ کے سامنے ہے. صحیح کہہ رہی ہیں، یہی حال، بہت برے حالات. اچھا اس وقت جو ہم ہندوستان کی جتنی بھی پراکسیز اس وقت BLA کی صورت میں، مہرنگ لانگو کی صورت میں اس وقت بلوچستان میں کام کر رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اب ریاستی رویہ ان سب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ فتنہ الہندوستان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ مہرنگ بلوچ، یا اس طرح کے مہرنگ بلوچ بھی نہیں، مہرنگ لانگو میں تو کہوں گی، ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے جو پاکستانی ریاستی رویہ؟ جو ہمارے چیف آف آرمی نے، ہمارے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں، انہوں نے جو کہا تھا نا، اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی ہارڈ اسٹیٹ کا. ہارڈ اسٹیٹ پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ بھائی یہ جو ویل آرگنائزڈ اسٹیٹس ہوتی ہیں، جو
فوری رسپونڈ کرتی ہیں اپنے معاملات میں، جو چیزوں کو ان کے منطقی انجام تک چیزوں کو اور معاملات کو اور مسائل کو پہنچا رہی ہوتی ہیں، وہی ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے. تو وہ اب شروع ہو گیا ہوا ہے، یہ ہم نے کیا، اب تو وہ تو کام شروع ہو گیا ہوا ہے. اچھا، بھارت کے یہ آخری یہ وہ تلملاہٹیں ہیں آخری. جو بھارت کے اپنے چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں جنرل انل چوہان، انہوں نے ایک انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیا، تو اس ہوسٹ نے یہ سوال کیا کہ آپ کے کتنے طیارے پاکستان نے مار گرائے ہیں، تو ان کے پاس جواب نہیں تھا، اور پھر انہوں نے مانا بھی، پھر وہ اینڈ میں مان بھی گئے. پہلے تو انہوں نے یہ کہا نا کہ سوال یہ نہیں کتنے، سوال یہ ہے کیوں مار گرائے. تو مطلب آپ ایک عہدے پر بیٹھے ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں کیوں مار گرائے، یہ تو ایک مطلب عجیب سی ایک جوک سا مجھے لگا انہوں نے کریک کیا ہے. لیکن بعد میں انہوں نے کہا ہاں جی مار گرائے ہیں. ابھی یہ کوئی اور ہوسٹ ہوتا تو پوچھتا کتنے مار گرائے ہیں. اب یہ اعتراف وہاں سے ہو رہا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک طرف یہ اعتراف ہو رہا ہے اور دوسری طرف گودی میڈیا جو ہے وہ مطلب اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈال رہا ہے؟ جو اور کیا کرے، بتائیں کہ وہ اور کیا کرے، پردے ہی ڈالے گا نا، اور کوئی کیا کر کیا سکتا ہے. اچھا، جب فرد صاحب ہندوتوا کی بات ہوتی ہے تو انسانیت بہت پیچھے رہ جاتی ہے. بھارت کا جو ایک ہندوتوا نظریہ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صرف مسلمانوں کی اقلیتیں جو اس وقت بھارت میں موجود ہیں ان کی نسل کشی کے لیے ہے، اور خطے میں یہ جو نظریہ ہے یہ بہت زیادہ کشیدگی بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے؟ دیکھیں، یہ جو مودی صاحب، مجھے تو یہ لگتا ہے جب یہ آئے تھے نا آج سے 10 سال پہلے، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ اگرچہ ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے، لیکن یہ ہندوستان کا بیڑا غرق کر دے گا. وہاں پہ جو صدیوں سے یہ لوگ، آخر وہ مسلمان جو وہاں رہ گئے، انہوں نے تو بیچارے ہمیشہ انہوں نے کہا کہ یار ہمارا وطن ہے، پرکھوں کی قبریں چھوڑ کے کہاں ہم جائیں. ہمارے ساتھ ان کا دینی رشتہ، مسلک کا رشتہ، ایمانی رشتہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ماں باپ کی قبروں کا، بزرگوں کی قبروں وہاں رہنے کا انہوں نے پاس رکھا اور وہاں رہ گئے. لیکن یہ لایا ہی اسی لیے گیا تھا کیونکہ اس کی جو پرورش ہوئی ہے شیو سینا کے ہاتھوں میں، یہ بچہ چائے بیچنے والا وہ پلا بڑا، یہ وہ انسان تو ہے نہیں. وہ چونکہ اندر شر ہے، اندر فتنہ ہے، تو وہ اس کا مقصد ہی بھارت کو اسی طرح ایک دوسرے سے لوگوں کو لڑا کے تعصب، حسد، نفرت، دشمنی، عداوت کی بنیاد پر وہ توڑے گا. اس کی یہ اسائنمنٹ ہے کہ اس ملک کو توڑ دیں، اور وہ توڑے گا، اب تو ٹوٹنے والا ہے. اچھا دیکھیں، ایک طرف اگر ہم بھارت کو دیکھیں اور وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اندر انتشار پھیلاتا ہے، بدامنی پھیلاتا ہے، اسپیشلی اگر ہم بلوچستان کی بات کریں. پھر ایک انتشار وہ ہے جو ہمارے یہاں پر بہت سے ایسے یوٹیوبرز، نام نہاد صحافی ہیں، ان کے ذریعے بھی انتشار جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے، جو بھارت کا پروپیگنڈا جو ہے وہ ٹو کرتے ہیں. فائنل سوال میرا یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی، لوگوں کی حقیقتیں منظر عام پر آنے کے باوجود، اب ریاستی رویہ ان فتنہ یوٹیوبرز کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ تو انہوں نے اب تو میرے خیال میں کہہ بھی دیا سارا. وہ جو ایک قانونی حیثیت بنتی ہے، وہ پیرامیٹر سارے وہ اختیار کیے جا رہے ہیں. جو بھی ہمارا بنتا ہے وہ تو کرے گی ریاست، پہلے بھی کیا اس نے، کرنا چاہیے بھی. اب لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنی بڑی یہ بے وقوفی ہے، نادانی ہے. یہ جس طرح عمران خان نے کیا تھا نا، کہ جب اگر انہوں نے نو کانفیڈنس، چاہے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جو ان کو لے کے آنے والی، اس کی وجہ سے بھی ہوا ہے، لیکن انہوں نے سیاسی لاہ عمل اختیار کیا ہے، سیاسی پروسیس اختیار کیا ہے. بیٹھ جاؤ آ کے، ذلی پور کہاں سے آج ہمارے ملک کو کتنے سفرنگ سے گزرنا پڑا ہے اس بھائی جان کی ہٹ دھرمی کی وجہ. یہ جو پیچھے باہر نکل گئے نا، یہ اس کے ساتھی، یہ بھی اسی طرح کے ہیں، بے وقوف ہے. کوئی وہ جو آفتاب اقبال ہے، اس کو تو رب تعالیٰ نے سزا دی اور وہ دینی تھی. میں تو اس کی رگ رگ کے واقف ہوں، اس سے، اس کے جو باقی خاندان سارا، وہ پیسہ، لالچ، ہرس، ہوس، وہ انسان ہی نہیں ہے. وہ شکل بنا کے ابھی تک تو وہ اپنے احساس کمتری سے نہیں نکل پایا. میں یہ بولنے میں اس کا احساس کمتری نہیں گیا، اس کا بیٹھنے اٹھنے میں احساس کمتری نہیں گیا. تو یہ جو میں تو پھر کہوں گا کہ ہمارے ادارے بھی بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ یہ بڑے ہی غیر سنجیدہ اور نابالغ لوگوں کو وہ موقع دیتے ہیں اور عزت دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ملانے کی، اور یا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی نیشنلسٹ ہیں. یہ ککھ نہیں ہوتے لوگ، جن کا نظریہ ہی کوئی نہ ہو. لیکن میرے خیال میں جو بھی بھارت کا پروپیگنڈا جو تھا اس کو ٹو کر رہے تھے یا دشمن کی زبان بول رہے تھے، اب ان پر جو ہے ان کی لگامیں کھینچی
جائیں گی اور ان کے لیے جو حالات جو ہیں وہ سخت ہو جائیں گے، کیونکہ بھارت کو تو ہم نے شکست دے دی ہے، لیکن اب جو کچھ دشمن شرپسند عناصر اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں ان سے اب ریاست کو نمٹنا ہے، اور میرے خیال میں اب اچھے طریقے کے ساتھ نمٹا بھی جائے گا۔ بہت شکریہ فرحت عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ویورز آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔